اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 ہے، 63۔ ترجمہ یہ ہے، فرمایا اللہ نے جا، پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے، پوری پوری جزا۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ شیطان کس طرح سے دشمن بنا اور کیوں دشمن بنا۔ چنانچہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا تھا کہ جب حکم دیا گیا سجدہ کرنے کا تو شیطان نے انکار کر دیا، اور جب شیطان سے پوچھا گیا کہ تو نے انکار کیوں کیا، سجدہ تو نے کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنے گھمنڈ اور غرور کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ میں زیادہ بہتر ہوں اس سے۔ اس کے بعد پھر اسے وہاں سے نکالا گیا، تو اس نے جب نکلتے وقت کہا کہ میں لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہ میں تیری یہ ذریت ہے، جو آدم کی جو یہ ذریت ہے، میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، ان کو جڑ سے اکھاڑوں گا، اور میرا ان کے اوپر زور چلے گا، میں ان کے اندر وسواس ڈالوں گا اور ان کو غلط راستے پر لے کر چلوں گا۔ سب تیری ناشکری کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے، کوئی تیرا فرما بردار نہ ہوگا۔ یہ اس نے بات کہی اللہ رب العزت سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں فرمایا قال اذهب، اللہ رب العزت نے کہا کہ تو جا، یہاں سے نکل، فمن تبعک منہم، جس نے بھی تیری پیروی کی، جس نے بھی تیری بات مانی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم اس کا بدلہ ہوگا، اور ایسا بدلہ ہے کہ بھرپور بدلہ ہے۔ اس کو قیامت تک جو یہ مہلت دے دی گئی اور اس کو اس بات کی آزادی دے دی گئی کہ وہ جس طرح چاہے وہ انسان کو گمراہ کرے، انسان کو غلط راستے پر لے کر چلے اور اس کو بری باتوں کی طرف لے کر جائے، یہ اس کو اختیار دیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار بخشا، اس کی قوت بخشی، اور اسی میں انسان کی آزمائش ہے۔ اب اس میں بات کیا ہے؟ اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جو بھی طریقہ اس سے ممکن ہے وہ طریقہ اختیار کرے گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، شیطان لاقدن لہم علی صراطک المستقیم، کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور انسان کو گمراہ کروں گا، اس کو تیری نافرمانی کی طرف لے کر جاؤں گا۔ ہر جو غلط فعل ہوگا وہ اس کے سامنے میں خوشنما بنا کر پیش کروں گا، جو بھی غلط طریقہ ہوگا میں اس کے سامنے اچھا بنا کر پیش کروں گا، اور پھر وہ اسی میں پڑتا ہوا چلا جائے گا۔ نہ اسے توبہ کی توفیق ہوگی، نہ اسے غلط کاموں سے رکنے کی توفیق ہوگی۔ میں اسے نافرمانیوں کی طرف لے کر جاؤں گا، تیری بندگی کا اقرار کرتے ہوئے بھی تیری نافرمانی کرے۔ تو اس طریقے سے شیطان مردود کا جو پلان تھا، اس کی جو دشمنی ہے وہ اولاد آدم سے، کہ وہ ان سب کو جہنم میں لے کر جائے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی تیری بات مانے گا، جو بھی تیرے طریقے پر چلے گا، جو گمراہیوں کے راستے پر اور غلط راستے پر چلے گا، تو پھر میں جہنم کو بھر دوں گا ان تم سے، اور جو بھی تیری پیروی کرنے والے ہوں گے ان سب سے میں جیسے سورہ اعراف میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ میں جہنم کو بھر دوں گا، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہوگی مجھے۔ یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے کہ شیطان مردود نے جو دعا مانگی، اللہ سے جو درخواست کی، اللہ نے اسے قبول کیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العزت نافرمانوں کی دعائیں بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے اس لیے دعا قبول کر لی، بلکہ وہ بسا اوقات اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے لیکن اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ حرام کمائی کے لیے دعا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ عشق اور بدکاری میں کامیابی کی دعا کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے، بلکہ یہ ان کے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ تو شیطان مردود کا جو بھی طریقہ اختیار کرے گا تو جہنم اس کا بدلہ ہوگا۔ اچھا، دنیا کی جو زندگی ہے اس کے اندر انسان جو بھی گناہ کرے گا وہ اس کا سب ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے، ہر عمل اس کا نوٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندگی میں کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر گرفت کرنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب وہ جہنم کے اندر جائے گا تو اس کو پوری
پوری زندگی کا بدلہ وہاں پر ملے گا. وہ جو ایک عرصہ محیط عرصہ ہے اس کا پورا بدلہ اس کو وہاں پر ملے گا. تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو دنیا کی زندگی تھی تو بالکل تھوڑی سی زندگی تھی, کچھ تھی ہی نہیں. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. وہ ایک دن, 2 دن, بس ایک چند لمحات اور چند گھنٹوں کی بات ہے. دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی. اگر وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر کنٹرول کرتا, اپنے زبان پر قابو لاتا اور اپنے آپ کی حفاظت کرتا اور غلط راستے کی طرف جانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چنتا اور ان کی پیروی کرتا, تو آج وہ کامیاب ہوتا. وہاں پر انسان حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا. اور شیطان مردود کا کیا ہے, وہ تو اٹھا کے لگائے گا, وہ تو خوش ہوگا. وہ تو صرف اتنا کہ جب لوگ اس کو ملامت کریں گے, وہ برا بھلا کہیں گے اور کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم اس جہنم کے اندر آئے, تو وہ کہے گا نہیں, میری وجہ سے کیوں آئے, تم اپنے اعمال کی وجہ سے آئے. میں نے تم کو ایک صرف راستہ دکھایا تھا, میں نے تم کو زبردستی ہاتھ پکڑوا کر گناہ تھوڑی کرایا تھا, میں نے تم کو بتایا تھا کہ یہ چیز ہے اور تم نے اس کو کیا. تو وہاں پر شیطان مردود بھی جو ہے وہ اپنا دامن چھڑا لے گا. اور یہاں پر جو لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں, غلط باتوں کی جو پیروی کر رہے ہیں, وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتیں گے. کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر عقل دی ہے, شعور دی, اس کو سمجھ رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے, اور جب ایمان لے آیا تو پھر اس کے بعد ان کی پیروی کرے, اللہ کی پیروی, اس کے رسول کی پیروی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ کی بات مانی, اس کے رسول کی بات مانی, تو وہ ہوگا بالکل کامیاب انسان, اور بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی, اس کے رسول کی نافرمانی کی, تو پھر جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. یہاں پر جو یہ بات بتا دی گئی, جزاء موفورا, پورا بدلہ دیا جائے گا اس کو دنیا کے اندر. جو اس نے غارت گری کی, جو غلط راستہ اختیار کیا, جو گناہوں میں ملوث ہوا, جس نے کسی کا حق مارا, غصب کیا, غلط راستوں پر چلا, کفر کیا, شرک کیا, بدعات میں مبتلا ہوا, دوسروں پر ظلم کرتا رہا, دوسروں پر ستم کرتا رہا, دوسروں کا حق چھینتا رہا, دوسروں کی ناحق مال کھاتا رہا اور حرام کمائی سے اپنا پیٹ بھرتا رہا, سود کی تباہ کاریاں اپنے لیے اختیار کرتا رہا, تو جو بھی یہ سب چیزیں ہیں ان سب کا اس کو بدلہ ملے گا, اور بھرپور بدلہ ملے گا, پورا بدلہ ملے گا. وہاں کی جو سزا ہوگی وہ انتہائی دردناک ہوگی اور المناک ہوگی, اور انسان کی برداشت سے باہر ہوگی. انسان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا ہے, یہاں پر رسول کی پیروی کر لو, اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور صحیح راستے کی طرف آ جاؤ, ورنہ وہاں پر جانے کے بعد میں پھر توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. جب انسان کا نفس اس کے حلق میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. چنانچہ ابھی موقع ہے, صبح موقع ہے, شام کو موقع ہے, ہر لمحہ موقع ہے. زندگی کی ایک ایک سانس اس بات کا موقع ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کر لو اور اللہ سے توبہ کر لو. لیکن اگر یہ زندگی کی سانسیں بند ہو گئی اور انسان اب فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے بعد اب وہ اپنے شرک سے توبہ کرتا ہے, اب وہ کفر سے توبہ کرتا ہے, گناہوں سے توبہ کرتا ہے, تو اب یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. یہ جو موقع ہے, دنیا کی زندگی کا جو موقع ہے, اس کے اندر لوگ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی سانسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں, زندگی کی اس اہمیت کو نہیں سمجھ رہے, جو وقت انہیں دیا گیا اس وقت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس کے اندر انہیں توبہ کرنا چاہیے, اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اپنی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.